الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد غفر القمر لا يمكن الثناء كما كان الشهور بعد اسمنا وذرك السر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللہ جل جلالہ وعلا والہ کی مختصر مجسنہ کے بعد حضور پر شافع یوم النشور بے چین دلوں کے چین سرور کونین وند سارے جہان مامی بے کساں جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عطیات درود و سلام عرض کرنے کے بعد تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا کہ جو تبلیغ دین کی ہے، خیر خواہی کی ہے، اے لوگوں میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر اپنی قرابت کی محبت ہے، یعنی جو میرے قریبی ہیں ان کے ساتھ محبت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال علی و فاطمہ و ولدہ، فرمایا کہ وہ علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، قمرین، منیرین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور اللہ رب العزت نے ادھر فرمایا لا اسألکم، لا اطلبکم، یا کچھ اور نہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ذات تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، بھلا آپ نے کسی سے کیا سوال کرنا، کیا مانگنا؟ آپ تو وہ ہیں کہ جس کی رحمت سے جبریل امین کو بھی حصہ مل رہا ہے، نبیوں رسولوں کو بھی حصہ مل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم جو اللہ کے ماں سوا ہر چیز وہ عالم میں ہے، تو انسانوں سے لے کر فرشتوں تک اور زمین سے لے کر آسمان والوں تک سبھی حضور کے در کے سوالی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، جو میں نے تبلیغ دین کی ہے، خیر خواہی کی ہے، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میری جو اہل بیت ہے اس کے ساتھ محبت کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، کیوں کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، ان کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت ڈالو۔ یہ 3 چیزیں سکھاؤ، پہلے اپنے نبی کی محبت، دوسرا فرمایا میری اہل بیت کی محبت، اور تیسرا ان کو قرآن کریم پڑھنے کی تلقین کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو
نجران سے ایک وفد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ نجران میں عیسائی اکثر رہتے تھے، تو 60 لوگوں پر موجود ایک وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ان میں سے 14 ان کے بڑے سردار تھے، 3 ایسے تھے جن کا وہ حکم مانتے تھے۔ تو وہ عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ دلائل دینا شروع کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی دلیلیں دیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک دلیل کا رد کر دیا۔ تو جب وہ لاجواب ہو گئے، اپنی ضد پر ڈٹے رہے، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں مباہلہ کا حکم دیا کہ یا محبوب آپ ان سے مباہلہ کیجیے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں گروہوں میں سے کچھ لوگ آمنے سامنے ہوں اور اللہ کے حضور بیٹھ کے دعا کریں کہ یا اللہ جو نہ حق پر ہے اس کو اس دنیا سے مٹا دے، اس کا نام و نشان ہی یہاں سے مٹا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مباہلہ کے لیے حضرت علی، فاطمہ، حسنین کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ لے کر باہر تشریف لے کر آئے۔ تو جب عیسائیوں کے پادریوں نے دیکھا اور انہوں نے اپنے گروہ سے کہا کہ یہ ایسے روشن چہرے ہیں کہ ان سے تم مباہلہ نہ کرنا، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے حضور یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے، تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ان کی دعا سے ہٹا دے گا، تو ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو تمہارا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ تو پھر وہ لوگ مباہلہ سے باز آ کے انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، آپ اپنے دین پر رہیں، ہمیں اپنے دین پر رہنے دیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ اگر آج یہ عیسائی مباہلہ کر لیتے تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو عذاب ہے وہ اہل نجران کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو یہ عیسائیوں کا نام و نشان ہی مٹ جاتا، لیکن انہوں نے مباہلہ نہیں کیا تو اس وجہ سے بچ گئے۔ تو یہ ایسی پاک ہستیاں ہیں جن کا ذکر اللہ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بیمار تھے۔ تو جب یہ عیادت کے لیے تشریف لائے، صحابہ کرام نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ کوئی نظر مان لیں، کہ ان کی صحت یابی پر آپ کوئی نظر مان لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی نظر مانتا ہوں کہ جب ان شہزادوں کو شفا ہو جائے گی، صحت یاب ہو جائیں گے، تو میں 3 روزے رکھوں گا، میں اور میری زوجہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چند دن بعد حضرت امام حسین اور امام حسن ان کو شفا ہو گئی، صحت یاب ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے 3 روزے رکھے۔ تو پہلے دن جب انہوں نے روزہ رکھا، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں سے جو لے کر آئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی، تو انہوں نے اس کو پیس کر کھانا تیار کیا۔ تو جب افطاری کا وقت ہوا تو روزہ انہوں نے پانی کے ساتھ افطار کیا، پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دسترخوان لگا لیا، کھانا اس پر رکھ لیا کہ ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا کہ دروازے پر سائل آ گیا، کوئی سوالی آ گیا۔ اس نے سوال کیا، اس نے کہا اے نبی کے گھر والوں، میں محتاج ہوں، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں کھانا کھلائے گا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی ہم تو پانی پی کر گزارا کر لیں گے، یہ پتہ نہیں کب سے بھوکا ہے، یہ کھانا اس کو دے دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا اٹھایا اور کسی نے بھی اس سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا۔ تو اسی طرح پانی پی کر رات بسر کی، صبح روزہ بھی پانی کے ساتھ ہی رکھا، اور پھر اگلے روز پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ افطاری کے لیے کھانا تیار کیا۔ مغرب کا وقت ہوا، پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ مغرب کے بعد جب دسترخوان پھر لگایا تو پھر دروازے پر ایک سوالی آ گیا اور اس نے کہا اے نبی کے گھر والوں کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانا دو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت علی سے وہی فرمایا، اور دوسری مختلف روایات میں ہے کہ انہوں نے شہزادوں کی طرف دیکھا تو حضرت امام حسین، امام حسن وہ پہلے ہی کھانا اٹھا کے دروازے پہ پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر سائل کو پھر وہ کھانا دے دیا۔ دوسرے دن پھر
اسی طرح پانی پی کر سو گئے، صبح روزہ بھی پانی کے ساتھ رکھا۔ اور تیسرے روز پھر جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کھانا تیار کیا، اسی طرح پانی کے ساتھ افطاری کی، مغرب کے بعد آپ نے پھر دسترخوان لگایا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، ابھی ایک لقمہ بھی کسی نے نہیں کھایا تھا، پھر دروازے پہ سائل آ گیا اور اس نے سوال کیا، اے نبی کے گھر والوں، میں قیدی ہوں، میں غلام ہوں، مجھے کھانا دو۔ تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے فرمایا کہ ہماری منت تو پوری ہوگی، 3 روزے ہم نے رکھ لیے، یہ سائل پتہ نہیں کب سے بھوکھا ہے، لہٰذا کھانا اس کو دے دو، ہم پانی پی کے گزارا کر لیں گے۔ تو 3 دن لگاتار روزے رکھے، پانی کے ساتھ ہی روزہ رکھا، پانی کے ساتھ ہی افطار کیا۔ اور پھر اگلے روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی شہزادی کے گھر میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے فاقہ کی وجہ سے شدید ضعف ہے، کمزوری ہے، چلنا پھرنا بھی مشکل ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی۔ تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ خالق کائنات کو آپ کے اس گھرانے کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ 3 دن انہوں نے پانی پی کر روزہ رکھا، پانی سے افطار کیا، لیکن اپنے دروازے سے سائل کو خالی نہیں موڑا، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بڑی ہی پسند آئی ہے۔ تو پھر یہی 7 سے لے کر 22 تک سورۃ الدہر میں اسی کا ذکر ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار معاذ اللہ قتل کے ارادے سے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور آپ ادھر سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل و میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو، علی میرے محبوب پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، اور جاؤ، فرمایا جاؤ اس کی جا کے حفاظت کرو، ساری رات جا کے پہرا دو۔ حضرت جبریل حضرت علی کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے، حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اے علی، تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی شخص نہیں کہ تمہاری شان اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، کہ تو تمہاری شان فرشتوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، کہ جس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو اہل بیت کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو میری آل کی محبت میں مرا، فرمایا گویا وہ شہید مرا۔ ومن مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہ، فرمایا جو میری آل کی محبت میں مرا وہ ایسے ہے جیسے بخشا ہوا مرا۔ اور فرمایا من مات علی حب آل محمد یفتح قبری ہی بابانی من الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جو میری آل کی محبت میں مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت سے 2 دروازے کھول دے گا۔ من مات علی بغض آل محمد، فرمایا جو میری آل کے بغض میں مرا، تو جو میری آل کے بغض میں مرا، جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، فرمایا جو میری آل کے بغض میں مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ اور فرمایا جو میری آل کے بغض میں مرا لم یشم رائحۃ الجنہ، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، کہ اگر اہل بیت سے محبت ہو، صحابہ کا دل میں بغض ہو، پھر بھی ناکام ہے۔ اگر صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت نہیں، تو پھر بھی ناکام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، کہ جو اس کشتی میں سوار ہوئے وہ کامیاب ہو کے نجات پا گئے، اور میرے صحابہ کی مثال وہ نجم ستاروں کی طرح ہے، کہ سمندر کے اندر اگر کشتی پر کوئی سوار ہو گیا لیکن ستاروں سے اس کی ناواقفیت ہے، ستاروں کے ساتھ اس کی ناواقفیت ہے، تو اسی طرح سمندر میں ڈوبتا گھومتا ادھر ہی ڈوب جائے گا۔ اگر صرف ستاروں کے ساتھ ہی اس کی واقفیت ہے اور کشتی کے ساتھ
کوئی واقفیت نہیں تو اسی طرح سمندر میں ڈوب جائے گا۔ تو فرمایا جو میری آل ہے، میری اہل بیت ہے، اس کی مثال کشتی نوح کی طرف کہ کشتی پر سوار ہوگا اور ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کرے گا تو اس کی کشتی کنارے پہ لگ جائے گی۔ تو اسی طرح جو اہل بیت کی بھی محبت دل میں ہو، نبی علیہ السلام کے اصحاب کی محبت بھی ہو، تو اس کا بیڑا بھی انشاءاللہ پار ہو جائے گا۔ تو حضور کی آل کی محبت، حضور کے در والوں کی محبت اور گھر والوں کی محبت، یہ دونوں لازم الملزوم ہے۔ اس طرح نہیں کہ آل سے محبت ہو، صحاب سے محبت نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہوں، ایک کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسرا فرمایا اہل بیت، کہ یہ دونوں قیامت کے دن میرے پاس اس طرح آئیں گی ہوش پر کہ دونوں اکٹھی ہوں گی۔